الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمارے معاشرے میں رہنے کے لیے کچھ اصول قواعد وہ ذکر کیے ہیں۔ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 12 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اکثر گمان سے بچو، اکثر گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں۔ بعض گمان کیا ہیں؟ گناہ ہیں۔ اور تم کسی کی جاسوسی نہ کرو، تم کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ جو اصول بیان فرمائے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کو محبت اور الفت میں پرونے کا ایک بہترین اصول ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے اچھے گمان رکھو۔ کیا رکھو؟ ہاں، سوچ اچھی رکھو، گمان اچھا رکھو۔ کسی کے بارے میں جب بھی سوچو اچھا سوچو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم ایک انسان ہونے کے ناطے نا اپنے اوپر بوجھ جو ہے نا، بوجھ وہ پسند نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ہمارے ماتھے پہ یا کہیں بھی مٹی لگ جائے تو تب تک ہمیں چین نہیں آتا جب تک ہم اسے جھاڑ نہ لیں، صاف نہ کر لیں۔ ہم روز نہانے والے ہیں لیکن تھوڑا سا پسینہ آ جائے طبیعت بیزار ہونی شروع ہو جاتی ہے، جب تک دوبارہ نہائے نہ ہمیں سکون نہیں آتا، ہم بے چین رہتے ہیں۔ دانتوں کے اندر کوئی چیز پھنس جائے تو جب تک وہ نکال نہ لے تب تک سکھ اور چین نہیں آتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بے چین کرتی ہیں، بے قرار کرتی ہیں۔ تو اسی طریقے پر کسی سے بغض رکھنا، کسی سے حسد رکھنا، کسی سے جلنا، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، یہ ایسے بوجھ ہیں جو انسان کی طبیعت کو بے قرار کر دیتے ہیں، بیزار کر دیتے ہیں،
اور بندہ پھر سکھ اور چین میں نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر ہم کسی سے بغض رکھتے ہیں، اس نے کوئی نئی چیز خریدی ہے، ہمیں جلن ہونی شروع ہو جاتی ہے، ہم جلتے ہیں اسے یہ چیز کیوں مل گئی، کیسے مل گئی؟ تو یہ کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو خود جلا رہا ہے، اور یہ پھر کہتا ہے مجھے سکون نہیں ہے۔ بھائی تو کسی دوسرے مومن مسلمان سے جل بھی رہا ہے اور سکون بھی تلاش کر رہا ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ جب تم مومن مسلمانوں سے بغض رکھتے ہو، تو جب بندہ کسی سے بغض رکھے پھر اس کی اچھی عادتیں بھی پسند نہیں ہیں، اس کا اچھا رہنا بھی پسند نہیں ہے، اس کا صاف ستھرا رہنا بھی پسند نہیں ہے، معاشرہ اس کی عزت کرے وہ بھی پسند نہیں ہے، تو بندہ خود بخود بے چین رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرمایا، اور خطاب بھی مومنوں کے لیے ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اجتنبوا، تم بچو، کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے۔ اب مثال کے طور پر اس کی ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ دو بندے گفتگو کر رہے ہیں، تیسرا بندہ بیٹھا تھوڑا سا دور ہے، اب اسے ایسے ہی کہ یہ تو میرے خلاف ہی بات کر رہے ہوں گے، یہ تو میرے خلاف ہی بات کر رہے ہیں، حالانکہ اسے یقین نہیں، نہ کوئی لفظ سنا، نہ کوئی پتہ ہے وہ کون سی گفتگو کر رہے ہیں، تو اپنے اندر ایک خود بخود ہی فیصلہ کر لیا، یہ جو دو گفتگو کر رہے ہیں یہ میرے مخالف ہی گفتگو کر رہے ہوں گے، تو یہ ایک بلا وجہ کا بوجھ ہے جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا ہوا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے اسی لیے اس بوجھ سے بچنے کا حکم دیا کہ تم کیا کرو، بدگمانیاں مت کیا کرو، بدگمانیاں مت کیا کرو۔ اور اس میں تین چیزوں کا ذکر ہوا۔ جو گمان ہے یہ تین طرح کے ہیں، ایک واجب ہے، ایک مستحب ہے، ایک برا گمان ہے۔ اب ایک گمان جو واجب ہے وہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے بارے میں گمان اچھا رکھنا یہ واجب ہے، لازم ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے اپنے وصال کے 3 دن پہلے خطاب فرمایا اور صحابہ کرام کو بتایا کہ اے میرے صحابہ سن لو کہ تم میں سے کسی کو اس وقت تک موت نہیں آنی چاہیے سوائے اس حالت میں کہ وہ اللہ کے متعلق حسن ظن رکھے۔ کیا رکھے؟ حسن ظن اچھا رکھے، حسن گمان اچھا رکھے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ مومن جب مرنے لگے تو اسے یہ گمان ہونا چاہیے کہ یقیناً میرا رب مجھے بخش دے گا، مجھے بخش دے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسن ظن جو ہے یہ کب پیدا ہوگا؟ جب انسان کے اعمال اچھے ہوں گے۔ کیا اچھے ہوں گے؟ اعمال اچھے ہوں گے تو مرتے وقت اس کو گمان بھی اللہ پر یہ ہوگا کہ میرا رب غفور ہے، میرا رب رحمان ہے، رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ یقیناً اپنے محبوب کے صدقے مجھے بخش دے گا۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے لیے حسن ظن رکھنا یہ واجب ہے۔ اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ سنو کہ میں مومن کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میں مومن کے آنا عندہ عبدی بھی، کہ میں ہمیشہ جس طرح مومن مجھے گمان میں رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اسی طریقے سے کرتا ہوں۔ اب یہ مومن پر ہے کہ وہ اللہ کے لیے اچھا گمان رکھتا ہے یا برا گمان رکھتا ہے۔ لہذا ہمیں اس معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے کے لیے سوچوں کو صاف ستھرا کر لینا چاہیے، گمان اچھا کر لینا چاہیے، اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے
کہ فلاں بندہ یہ جناب جو ہے اس کو پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ اچھی گاڑی کدھر سے لے لی، گھر کیسے خرید لیا۔ اور اگلی بات جو اللہ رب العزت نے اسی آیت میں ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، تم کسی کی جاسوسی مت کرو۔ کیا؟ کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کے ٹو میں مت لگے رہو، کسی کے عیب تلاش مت کرو۔ یہ منع فرمایا، کیوں؟ کہ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس سے آپس میں دلوں میں نفرتیں بڑھتی ہیں۔ اب اگر ہم کسی کے بارے میں برا گمان کر لیں تو جب گمان ہمارا برا ہو گیا، ہم کسی کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں، اب اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ کیا ہو سکتی ہے؟ جس کے بارے میں ہم برا سوچیں اس سے محبت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو معاشرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اسلام نے جو ہمیں سبق دیا ہے وہ ہے آپس میں ملنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کا، ایک دوسرے سے محبت کرنے کا۔ اسلام تو ہے ہی محبت کا سبق دینے والا، یہ جوڑنے والا ہے، متحد کرنے والا ہے، یہ توڑنے والا نہیں ہے، نفرت نہیں سکھاتا، محبت سکھاتا ہے۔ لہذا ہم سارے مومن مسلمان جب بھی کسی کے بارے میں گمان کریں، مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی عورت کے پاس کھڑا ہوا ہے، اب کوئی دیکھتے ہی یہ مت گمان کرے کہ ان کا تعلق بھی برا ہوگا۔ اب سنیے ایک مثال میں دے کر سمجھاتا ہوں۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں تھے مسجد نبوی میں، تو آپ رات کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کی زیارت کے لیے آپ آئیں، تو کافی دیر گفتگو کرتی رہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو جب مسجد نبوی سے نکلنے کے لیے آپ اٹھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ ہو کے آپ کو واپس چھوڑنے کے لیے، تاکہ مسجد جہاں تک اعتکاف کی حدود ہے وہاں تک کہ قریب سے نا دو انصاری گزرے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہی دیکھا نا تو وہ تیز تیز چلنے لگے۔ آپ نے فوراً روکا، کہا ہے رک جاؤ، سنو۔ وہ رک گئے۔ اب سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی، کہا کہ اے دو لوگوں جو انصاری جن کو روکا نا، کہا سنیے یہ میری بیوی صفیہ ہے، میری بیوی۔ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایسا کیسے گمان کر سکتے ہیں، ہماری یہ جرت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنو، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ متنبہ کیا یا یہ بتایا ہے کہ کہیں آپ شیطان کے چکر میں آ کر غلط گمان نہ کر بیٹھے۔ یہ تربیت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ نے دیکھا۔ اور پھر ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ عام انسان تو عام انسان ہوتا ہے، اس کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلط گمان کر لیتے تو ان کا ایمان چلا جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو تربیتیں فرمائی، ایک ان کا ایمان بچایا اور دوسرا یہ تربیت بھی فرمائی کہ اگر آپ کو تہمت لگنے کا ڈر ہو تو آپ تو پہلی بات ہے اس جگہ پر مت جائیں، نہیں تو وضاحت دیں، دیکھنے والے کو بتائیں کہ بھائی یہ معاملہ اس طرح تھا۔ اس لیے کبھی بھی کسی مسلمان کو کسی بھی جگہ پر دیکھے تو پہلے گمان اچھا کرے۔ اور سنیے ایک اور واقعہ، بغداد کے ایک بزرگ تھے، بڑا ان کا نام تھا اور وہ اپنے مسجد کے امام بھی تھے۔ وہ جب جمعہ پڑھاتے نا تو جمعے والے دن فرض نماز پڑھانے کے بعد نا وہ مسجد سے نکلتے اور چلے جاتے۔ سارے لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے، ان کا ادب بھی کرتے تھے، امام بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، بزرگ تھے۔ لیکن ایک تاجر ایسا تھا جو انہوں نے اپنا ان کے بارے میں بدگمانی ذہن میں ڈال لی کہ حضرت صاحب جمعہ پڑھا کے کدھر نکل جاتے ہیں، ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے۔ ایک دن اس نے کیا کیا، ان کے پیچھے لگ گئے کہ دیکھتا ہوں یہ حضرت صاحب کہاں جاتے ہیں۔ حضرت صاحب بازار گئے، وہاں سے انہوں نے کچھ سالن خریدا اور کچھ نان یا روٹی خریدی، اسے
جو ہے شاپر میں یا جس چیز میں انہوں نے دیا بند کیا۔ اب وہ جو تاجر پیچھا کر رہا تو وہ کہتا اچھا حضرت صاحب نے بھوک لگی سی اس لیے جناب پہلے جناب وہ روٹی کھان چلے گئے، ایک اور بدگمانی پیدا کر لی۔ لیکن حضرت صاحب کیا ہوئے، وہ شہر سے نکلے اور باہر چلے گئے جنگل میں، تو وہ تاجر بھی جنگل میں پیچھے پیچھے وہاں جا کر دیکھا ایک گھر میں داخل ہوئے اور وہ بھی پیچھے اب دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گیا۔ اس نے وہ کیا دیکھتا ہے، وہاں ایک نابینا اور بوڑھا شخص وہ چارپائی پر لیٹا ہوا ہے۔ پہلے حضرت صاحب نے کیا کیا، اپنا دستار کھولی، اسے پانی میں بھگو کر اس کے منہ کو صاف کیا، ہاتھوں کو صاف کیا، اس کے بعد لقمہ توڑ کر ان کے منہ میں ڈالا۔ اب وہ لقمہ کھانے کے بعد بزرگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کتنی دیر اس طرح کرتے رہیں گے؟ 12 سال ہو گئے، مجھے تو اپنے رشتہ دار عزیز اقارب سارے چھوڑ گئے اور تو مسلسل ہے کہ میری خدمت کے لیے آتا ہے۔ تو وہ آگے سے بتاتے ہیں بابا جی یہ جو لوگ میرا ادب کرتے ہیں، یہ جو لوگ مجھے عزت دیتے ہیں، جو اللہ نے مجھے مقام دیا ہے، یہ تیری خدمت کے صدقے ہی تو ہے۔ اب وہ جو تاجر باہر کھڑا تھا اسے اپنے آپ میں شرمندگی ہونے لگی کہ میں ایک اللہ کے ولی کے لیے کس طرح کی بدگمانیاں اپنے دماغ میں ڈالے ہوئے تھا، اور یہ تو اللہ کے واقعی ولی ہیں۔ اور بابا جی کو انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ ابھی میں نے سنتیں پڑھنی تھی، آپ کی خدمت کے لیے جلدی حاضر ہو گیا ہوں، تو وہ بھی ان کی بدگمانی دور ہو گئی۔ لہٰذا دوستو یہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کو اگر امن اور محبت کا بنانا ہے، آپس میں محبتیں ڈالنی ہیں، تو پھر ہمیں اپنے خیالات کو اچھا کرنا ہوگا، ہمیں اپنی گمان صاف ستھرے کرنے ہوں گے، اپنے دماغ سے گند نکالنا ہوگا، اپنے جو ہم خول خود چڑھائے ہوئے ہیں نا یہ بدگمانیوں والے، یہ ہمیں اتار کر پھینکنے ہوں گے، ورنہ پھر یہ معاشرہ کیا ہوگا، یہ پھر معاشرہ امن کا معاشرہ نہیں رہتا۔ آج دیکھیں ہم چھوٹی چھوٹی بدگمانیاں لے کر بھائی بھائی سے نہیں بولتا، ایک سگا بھائی خون کا رشتہ ہے، شادی سے پہلے وہ جناب ایک دوسرے کے لیے کٹ بھرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن جب اپنے اپنے گھر بن جاتے ہیں تو بیویوں کی سن سن کے جناب بھائی بھائیوں کے مخالف ہو جاتے ہیں، ساری زندگی بولتے نہیں ہیں، پھر کوئی بھائی مر جائے تو جنازے پہ منہ دکھانے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں۔ اور یار اگر زندگی میں ایک بھائی دوسرے بھائی کو خوشی نہیں دے سکا تو مرنے کے بعد پھر کیا فائدہ؟ ایسا پھر جنازہ بھی نہ پڑا جائے جب دل میں جو ہے یار یہ برا بندہ ہے، یہ برا شخص ہے۔ ایک چھوٹی سی بدگمانی لے کر ساری زندگی اپنے خوبصورت رشتوں کو نبھانے کی بجائے ہم رشتے توڑ دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے توڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح خوش ہوتے ہیں؟ رشتوں کو جوڑا جائے، رشتوں کو جوڑا جائے۔ اور اس معاشرے کا ایک اور بڑا اصول کہ اسی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتُبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیوں؟ فرمایا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ میں نے قرآن پڑھ کے اس کا ترجمہ کیا ہے، اپنی طرف سے نہیں بول رہا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ تم کسی انسان کا گوشت کھاؤ وہ مردار ہو اور ہو بھی تمہارا بھائی؟ یہ غیبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے اور اللہ کو اتنا ناپسندیدہ ہے۔ سنیے، ایک سفر میں نا دو صحابی گفتگو کر رہے تھے، حضرت معاذ اسلمی نے ایک گناہ کیا اور حضور کی بارگاہ میں آ کر جو ہے اس کا تذکرہ کیا، معافی مانگی، یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اس کو سزا ملی۔ پھر وہ جو دو صحابی حضور کے ساتھ سفر کر رہے تھے وہ ان کے بارے میں کہتے جی وہ دیکھو جی وہ اس نے گناہ کیا، پھر حضور کی بارگاہ میں آ گیا، پھر اسے اتنی سزا ملی، اس طرح کی باتیں کی ان کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا اور خاموش ہو گئے۔ آگے تھوڑی دور آگے گئے نا تو ایک جانور مرا پڑا ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رک گئے، کہا کہ وہ فلاں دو صحابیوں کو بلاؤ،
وہ آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ یہ مردار پڑا اسے کھاؤ تم۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مردار کو کیسے کھا سکتا ہے؟ کہا اس سے پہلے تو تم یہی کام کر رہے تھے، تم میرے ایک ایسے صحابی جس نے توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں وہ تو جنتوں میں ہے، تم اس کے بارے میں بدگمانی کر رہے تھے۔ سنو، بدگمانی سے بچو۔ اس کا مطلب یہی ہے ایک دوسرے کی غیبت کرنا۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ غیر موجود ہو، آپ کے پاس موجود نہیں ہو، اس کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے پاس کرے تو اسے برا لگے، یعنی نفرت حقارت کی وجہ سے۔ او جی فلانے نو میں ویکھیا انہیں انج انج کیتا، تے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر او دے وچ او گل موجود ہوئے پھر کریے؟ کیا پھر ہی تے جناب غیبت ہے؟ اگر او دے وچ او گل موجود ہے جڑی تسی دوسرے نو دسی ہے پھر تے غیبت ہے، تے جے اگر تسی جھوٹ بولیا تے پھر او دے تے تہمت ہے۔ غیبت سے بھی بچو۔ کیوں بچنا ہے؟ کہ غیبت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو غیبت ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر دیکھا نہیں ادھر چل پڑے۔ جب تک کوئی 15-20 بندوں کو بات بتا نہ لے تب تک ہمیں چین نہیں آتا۔ ہم جناب سمجھتے نہیں اجے گل پوری نہیں ہوئی، جب تک ہم اسے پورے محلے میں اشتہار نہ بنا دیں ہم رکتے نہیں ہیں۔ یہ پہلے صفت تھی عورتوں میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب جنت اور دوزخ کی سیر کی نا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ جو تھے نا وہ ان کے ناخن سٹیل کے تھے اور وہ اپنے چہرے اور چھاتی کو نوچ رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا جبریل سے کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ غیبت کرنا۔ لہذا ہمیں اپنے اندر جاتی مارنی چاہیے کہ میں کس مقام پہ ہوں، میں کتنا گناہ گار ہوں، میں ایسے تو کر رہا ہوں، فلاں 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 ایسا ایسا ہے، لیکن یہ جو 4 انگلیاں میری طرف ہیں 3 انگلیاں میں ان کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہا؟ کیوں اپنی قبر کو خود انگاروں سے بھر رہا ہوں؟ سوچنا چاہیے۔ اس معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانا چاہیے، محبت کا گہوارہ بنانا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں نہیں پالنی چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی ہمارے بارے میں سوچتا ہمیں پتہ چل جائے تو ہمیں جا کر وضاحت دینی چاہیے، یار تو کس وجہ سے ناراض ہے، اسے بھی سچ بتانا، یار میں نے یہ بات تیرے میں دیکھی ہے، وہ اسے وضاحت کرے، بات ختم کرے، محبتوں کو بڑھاؤ، نفرتوں کو مت بڑھائیں، ورنہ پھر دیکھ لیں یہ ہمارا معاشرہ اس وقت ہم کس ذلت اور پستی میں ہیں کہ ایک بھائی دوسرے سے نہیں مل رہا۔ رشتہ داروں میں کتنی کتنی دراڑیں پڑ گئی ہوئی ہیں، کتنے کتنے گروپ بن گئے ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ہماری کم علمی کی وجہ سے، ہماری بے عملی کی وجہ سے۔ ہم علم رکھتے نہیں اور بے عملی اس قدر کہ ہم نے اپنے اوپر خود ہی خول چڑھا لیے ہوئے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں پوری دنیا میرے مطابق چلے، چودھری صاحب چاہتے ہیں پورا محلہ میرے حساب سے چلے، جناب حاجی صاحب کہتے ہیں جناب سارے لوگ میرا ادب اور توہین میری نہ کریں۔ بھائی ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا مت کریں کہ سارے معاشرے کے میں ذلت اٹھانی پڑ جائے۔ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں عاجز بندے بن کے رہیں۔ کیا کریں؟ عاجز بندے بن جائیں گے نا، پھر ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا۔ کوئی ہمیں سلام کرے نہ کرے، کوئی ہمیں پوچھے نہ پوچھے، ہم جب ہیں ہی اللہ کے عاجز بندے، یار جہاں اللہ نے رکھا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ لہذا ہمیں ان 3 گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ایک تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی کے لیے بدگمانی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا، ہمیں کسی کی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے، کسی کو گناہوں کی ٹو میں نہیں رہنا چاہیے، برائی یہ کدھر جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا جناب اس کے معاملات ہیں، نہیں۔ ہمیں جتنا طاقت ادھر لگانی ہے نا کہ یہ فلاں کیا کر رہا ہے، اتنی طاقت اس پہ لگائیں کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں۔
اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں طاقت لگائیں، اپنے دماغ کو اس طرف لے کر آئیں کہ میں گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے جھک سکتا ہوں، میں نیک بندہ کیسے بن سکتا ہوں۔ اور تیسرا، کسی کی جو ہے غیبت مت کریں، اس سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور پھر قیامت والے دن ان سارے گناہوں کا جواب بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ لہذا دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں سرخرو ہونا ہے۔ کس کی بارگاہ میں؟ اونچی بول لو نا، کہ بندوں کو خوش کرنا ہے۔ خوش کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں سارے معاملات کرنے چاہیے۔ کوئی کیا کر رہا ہے، ہر کسی نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ ہر کسی نے کس کا جواب دینا ہے؟ اپنے عمل کا۔ کہ آپ نے میرے اعمال کا جواب دینا ہے، میں نے آپ کے اعمال کا جواب دینا ہے؟ نہیں، ہم نے سب نے اپنے اپنے عمل کو درست کرنا ہے۔ کسی کے بارے میں مت جائے فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اگر کوئی دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے نا، حدیث پاک ہے، جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اگر کسی کا آنکھوں سے دیکھ بھی لو نا، یار یہ فلاں بندہ فلاں گناہ میں مبتلا ہے اور معاشرے کو اس کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہے، تو پھر کیا کرو؟ چپ کر جاؤ، اور یہ سوچ کے چپ کر جاؤ، یار میں کتنے عیبوں والا ہوں، میں آج اس کا عیب چھپاتا ہوں، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت میرے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ لہٰذا اس لیے ہمیں اپنے عیبوں کی فکر کرنی چاہیے، دوسرے کو پیچھے مت بھاگیں اور وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ وقت کا کچھ پتہ نہیں کب سانس ختم ہو اور قبر میں جانا پڑ جائے، اور قبر کا عذاب بھی برحق ہے، قیامت والے دن حساب بھی برحق ہے۔ لہٰذا دوستو، یہ جو 3 باتیں آج میں نے بتائی ہیں، اس کو پلے باندھ لو اور اس پر عمل کریں، پھر دیکھیں زندگی کتنی خوبصورت ہے، یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے، یہ لوگ کتنے خوبصورت ہیں ہمارے ارد گرد جو ہیں۔ جب تک ہمارے اندر یہ 3 عیب ہے نا، ہمیں پوری دنیا بری لگے گی، ہم کسی سے محبت نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اگر یہ 3 عیبوں پر ہم جو ہے کنٹرول کر لیں تو پھر سارے ہی اچھے لگنے لگ پڑیں گے، سب سے محبت ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب ایک بات جو بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے، وہ یہ ہے، الحمدللہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تو پورے محلے نے شرکت کی، باہر سے لوگ بھی آئے، اور وہاں پر 2 عمرے کی ٹکٹیں بھی تھیں۔ وہ ٹکٹیں جب نکلی نا تو اس میں ایک بات جو ہے وہ یہ ہم نے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ جس کسی کی 2 پرچیاں نکلے گی اس کا ٹکٹ منسوخ کر دیا جائے گا۔ تو وہاں پر 2 ٹکٹوں میں سے ایک میری اہلیہ کی ٹکٹ نکلی اور ایک ٹکٹ جو ہے وہ مسجد فضل ربی کے علامہ غلام مصطفیٰ جلالی صاحب جو ہیں اس کی نکلی۔ جب چیک کیا تو بعد میں ان کی 2 پرچیاں نکل آئیں۔ اس کے بعد جو ہے انتظامیہ کو اس بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ اگر انتظامیہ یہاں سامنے آ جائے اور اہل محلہ کے سامنے ان باتوں کی وضاحت کر دیں کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ ہر سال محفل بھی کروانی ہے، ہر سال آپ لوگوں کو ہم نے دعوت بھی دینی ہے، ہم سب نے مل کر یہ محفل کو کامیاب کروایا۔ انتظامیہ کدھر ہے جی؟ یہ انتظامیہ والے جتنے نوجوان لوگ ہیں وہ یہاں سامنے آ جائیں۔ ہاں جی، زین صاحب سامنے آ جائیں یار۔ اچھا جی، زین بھائی ادھر آ جائیں۔ زین بھائی ٹیکسی چوک دو نا۔ بھائی آئیے ذرا، 12 میچ بند